وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ سبھی حضرات کو شریک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صدر محترم، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، مہمانان نظام اور سامنے تشریف فرما اس شہر کے غیرت مند مسلمانوں اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، آج کا دن یقیناً ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے اور اس شہر کے لیے تاریخی دن ہے کہ اس شہر کو اتنے سارے علماء کی زیارت اور ان کی خدمت کا موقع میسر آ رہا ہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کے اعتبار سے اور دینی علم کے اعتبار سے وہ اگلی منزلوں پر بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ اس شہر کے باشندوں کے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے. اس موقع پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے اور پھر ان معصوم بچوں کے پیچھے جن کی محنتیں لگی ہوئی ہیں ان کی محنتوں کا اعتراف کرنا، ان کی محنتوں کو دل سے تسلیم کرنا اور آگے کام کرنے کے لیے انہیں اور زیادہ بہتر اور خوشنما موقع عطا کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کا سپورٹ کرنا، یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سمجھ سکتی ہے شرط اتنی ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. پتھر کو اگر سلیقے سے تراش دیا جاتا ہے پتھر قیمتی بن جاتا ہے. تاج محل کی آج ساری دنیا زیارت کرتی ہے. دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ اسے شمار کیا جاتا ہے. ایک پتھر ہی تو ہے لیکن اس پتھر کو سلیقے سے تراشا جائے تو وہ 3 قیمت ہے. یہ آپ کے معصوم بچے، آپ کی قوم کے نوجوان، اگر ان کو سلیقے سے تراشا جائے گا، ان کی اچھی تربیت ہوگی، ان کو اچھی تعلیم دی جائے گی تو وہ اپنی زندگی میں اس موڑ پر کھڑے ہو جائیں گے اور اتنی عظمتیں اور اتنی بلندیاں انہیں حاصل ہوں گی کہ لوگ سب اٹھا کر کے دیکھیں گے ان کی عظمتوں کو، ان کے مقام کو، اور جب وہ سر اٹھائیں گے لوگوں کی ٹوپیاں زمین پر آ جائیں گی. جب اللہ کسی انسان کو عظمت دیتا ہے تو دیکھنے والے حیرت سے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ عظمتیں انسان کو اس وقت ملتی ہیں جبکہ اس کے ماں باپ پڑھانے والوں کی قدر کریں، پڑھانے والوں کی عزت کریں. خلیفہ ہارون رشید اتنے بڑے خلیفہ گزرے ہیں اسلامی تاریخ کے، جو لوگ ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، اتہاس کو پڑھتے ہیں، آپ میں سے وہ جانتے ہوں گے خلیفہ ہارون رشید کے حکومت کا دائرہ کتنا بڑا تھا اس کا اندازہ اس سے لگائے. یہ مرتبہ وہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا اور سامنے سے بھارت کا ایک ٹکڑا وہ گزر رہا تو خلیفہ ہارون رشید نے بھارت کے ٹکڑے کو دیکھ کر اور حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر کے یہ کہا کہ یہ کہیں بھی جا کر کے برسے گا اپنی حکومت کی سرزمین. یعنی اتنا لمبا چوڑا اس کی حکومت کا علاقہ، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے.
کروانا تھا. جب اس استاد نے دیکھا کہ یہ بچہ مجھے وضو کرانا ہے اور اس کا باپ بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو استاد کے دل میں ایک جھٹکا لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس کو نامناسب سمجھے. تو بادشاہ نے آ کر کے استاد سے یہ کہا کہ ابھی مجھے پوری خوشی نہیں ہوئی, مجھے پوری خوشی اس وقت ہوتی جب آپ میرے بیٹے سے یہ کہتے کہ بیٹے ایک لوٹے سے پانی ڈالو اور دوسرے ایک ہاتھ سے لوٹے سے پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے استاد کے پیر. استاد سے بادشاہ یہ کہہ رہا کہ اگر آپ میرے بیٹے سے اس طرح حکمت لیتے کہ بیٹے ایک ہاتھ سے تو پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے پیر وصل کر کے وہ صاف کرو, اس طرح حکمت لیتے تو مجھے سکون ملتا. تو خود استادوں پر, بچوں کے استادوں پر قربان ہو جانا تھا اور بچوں کو استادوں پر قربان کر دینا, تعلیم کے معاملے میں پورا ان کا سپورٹ کرنا. جب یہ ہماری قوم کے اندر آئے گا تو قوم کو نوجوان آگے بڑھیں گے. اس میں گھر کے جو مرد حضرات ان کو بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے, جو گھر کی خواتین ہیں ان کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. استاد اگر کسی بچے کو پڑھاتے ہوئے کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا ہے, کبھی کچھ سخت بول دیتا ہے, تو اس کی کوئی خدا واسطے کی دشمنی تو ہے. اس کو پڑھانے کے لیے تاکہ تھوڑا ڈر دل میں بنا رہے, کچھ کبھی ڈانٹ دیتا ہے, کبھی سختی کر دیتا ہے. اور اگر استاد کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد, استاد کی سختی کے بعد اگر وہ بچہ گھر جا کر کی شکایت کرتے ہیں اور اس کے ماں باپ, اس کی ماں آ جائے یا باپ آ جائے, بڑا بھائی آ جائے, کوئی آ جائے اور استاد کو ڈانٹ ملا دے, تو یہ سمجھ لو کہ وہ بچے کا آخری دن ہے. وہ 2-4 سال اور پڑھے گا تو صحیح, لیکن آگے ترقیاں نہیں ہو پائیں. اگر بچوں کے استادوں کو ڈانٹا جاتا ہے, بچوں کے استادوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے, عورتیں آ کر کے گالیاں دیتی ہیں مکتب میں, یا اور کوئی گھر کا بڑا آ کر کے کسی بھی طرح ٹارچر کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ بچے کی ترقی کا آخری دن ہوتا ہے. اس کے بچوں نے بھی بہت اچھا منظر ہم نے دیکھا. اس لیے یہ چاہا کہ یہ مشورہ آپ کو دے دیا جائے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہو اپنے استاد, اپنے بچوں کے استادوں کا سپورٹ ہر اعتبار سے, ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. تو پھر ان کے دل میں جو نسبتیں ہیں, اندر جو نور ہے, اندر جو قرآن پاک کی نسبتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور گھسی ہوئی ہیں, وہ نسبتیں پوری کی پوری بچوں کے سینوں کے اندر منتقل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قوم کے اساتذہ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. بہرحال دنیا میں ترقی وہی قومیں کرتی ہیں جن قوموں کے پاس میں 2 چیزیں ہوا کرتی ہیں. ایک تو تعلیم ہو, جس کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے, تعلیم ہو, اور تعلیم بھی وہ بڑی بڑی تعلیم نہیں, ہائر ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں, وہ تعلیم قوم میں ہونی چاہیے. ایک تو تعلیم ہو اور دوسرا زندگی گزارنے کا صحیح سسٹم, ڈسپلن کے ساتھ میں زندگی گزرتی ہو. جب کسی قوم میں یہ 2 چیزیں آ جاتی ہیں, وہ قوم دنیا کے اندر ترقی کرتی ہے. اور جو قوم ان 2 چیزوں کو چھوڑ دے کہ تعلیمی اعتبار سے بھی اس کا گراف ڈاؤن ہو رہا ہو اور زندگی گزارنے کے لیے بھی کوئی نظام اور سسٹم نہ ہو, تو پھر وہ قوم دنیا کے نقشے میں کامیاب قوموں میں اپنا شمار نہیں کر پاتی. یہ وقت کی ضرورت ہے, وقت کی پکار ہے, موجودہ دور کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سے جو پچھلے دور میں غفلت ہوئی, جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی, ان کوتاہیوں کو سوچ کر, غفلتوں کو سامنے رکھ کر اور ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں اور اب مضبوط قدم اٹھائیں, اچھے اقدامات کریں. تعلیم کے میدان میں ہمیں اپنی قوم کو آگے لانا, اس کی کوشش کریں. اور تعلیم دونوں اعتبار کی ہونی چاہیے. بچوں کو اسکول کی تعلیم دیں, اتنی اعلیٰ تعلیم دیں کہ وہ آگے چل کر کے گورنمنٹ جاب اس کو مل سکے, آگے آ کر کے وہ پولیٹیکل میں حصہ لے سکے, قوم کا اچھا خادم بن سکے, سوچ اس کی بدلی ہوئی ہو, سوچ اس کی اونچی ہو. ایسی تعلیم بچوں کو دلانے کی ضرورت ہے. 10ویں اور 12ویں کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا آج کے دور میں. 10ویں پڑھوا دی بچوں کو, 12ویں پڑھوا دی تو اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں. اس سے آگے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس ہائر ایجوکیشن, ڈگریاں ان کے پاس. دنیا میں جو دوسری قومیں ہیں, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ہمارا جوان بات کر سکتا, وہ کرسی اس کو ملنی چاہیے, وہ عہدہ اور ڈگری اس کو ملنی چاہیے.
جب ہم پوری توجہ اپنی قوم کے نوجوانوں پر دیں گے، اپنے بچوں پر دیں گے، اس کے بعد ان کو مقام ان کو موقع ملے گا۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ ہمارے بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کس کو کہتے ہیں، ہمارے بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کس کو کہتے ہیں، صحابی کس کو کہتے ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، بچوں کی تربیتیں کیسی کی جاتی ہے، بھائی کا شریعت نے کیا حق بیان کیا ہے، بہن کا کیا حق بیان کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ میں کیسے رہنا ہے، پڑوس والوں کے ساتھ میں کیسے رہنا ہے، مریضوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو ان کے ساتھ میں کیسے رہنا ہے، یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ تعلیم دونوں طریقے کی ہو، اس کو دینی تعلیم کہا جاتا ہے، اس کو عصری تعلیم کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے انسان کی دو آنکھیں ہیں، انسان کی دو آنکھیں ہیں کہ ایک آنکھ اگر بند کر دی جائے تو دوسری آنکھ سے وہ مکمل منظر تو نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح یہ دونوں آنکھوں کی طرح ہے دونوں تعلیم۔ دونوں تعلیم قوم کے نوجوانوں میں، قوم کے بچوں میں ہونا ضروری ہے۔ جب قوم کے بچوں میں یہ دونوں تعلیم ہوگی تو قوم بلندی پر جائے۔ قرآن پاک میں اسی کو بیان کیا گیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے، پڑھے لکھے، ڈگری والے اور ان پڑھ جاہل کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اندھیرا اور روشنی یہ دو چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے پڑھا لکھا اور بغیر پڑھا لکھا یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو موجودہ دور کی ضرورت ہے۔ اور جو ہمارا پیسہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیسہ دیا، دولت عطا کی ہے، تو ہماری وہ دولت اور ہمارا وہ پیسہ قوم کو مضبوط کرنے میں استعمال ہونا چاہیے۔ شادی بیاہ کی شادی ہو، کم سے کم خرچہ ہو شادی بیاہ کا، اور جو بچا ہوا پیسہ ہے، جو ہماری انکم ہے، اس کو ہم اسٹور کریں، زیادہ سے زیادہ پیسہ اپنا جمع کریں اور بچوں کو اچھی سے اچھی یونیورسٹی، اچھے سے اچھے کالج میں، اچھے سے اچھے مدرسے میں اور بڑی سے بڑی ڈگری دلوانے کی کوشش کریں۔ یہ موجودہ دور کا تقاضا ہے۔ اس موقع پر اگر ہم نے غفلت کی اور اس موقع پر اگر ہم نے سستی سے کام لیا تو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ ایک فیصلہ کن موقع ہے، اب یہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ پہلے کے لوگوں نے یعنی کہ ہمارے ماں باپ نے توجہ کی، ہماری فکر کی، تو ہم یہاں آ کر کے کھڑے ہو گئے اور اس سسٹم کے ساتھ میں ہم موجود ہیں۔ اگر ہم نے غفلت کی، بچوں کی تعلیم پر ہم نے دھیان نہیں دیا، توجہ پر ہم نے دھیان نہیں دی، بچہ جہاں گھومنا چاہتا ہے وہاں گھومتا ہے، موبائل کا استعمال جس طرح کرنا چاہے اس طرح وہ موبائل کا استعمال کرتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی لیپ ٹاپ ہے، دوسرے سسٹم اس کے پاس میں ہے، تو وہ کس طرح استعمال کر رہا ہے، اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ بچوں کی طرف سے غفلت نہ ہو۔ کل آنے والا جو کل ہے وہ بچوں کے ہاتھ میں ہے۔ آنے والا کل، یہ موجودہ دور کے جو بچے ہیں یہی کل کے شہنشاہ ہوں گے اور یہی کل کے حکمراں و بادشاہ ہوں گے۔ تو اگر ان بچوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا کہ یہ جس سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا چاہے ویسے اٹھے بیٹھے، موبائل کو جیسے استعمال کرنا چاہے ویسے استعمال کریں، جن لوگوں کے ساتھ رہنا چاہے ان لوگوں کے ساتھ میں رہیں، جو بھی کھانا پینا چاہے اچھا ہوا وہ کھاتے پیتے رہیں، بچے ناکارہ ہو جائیں گے۔ اور یہ بچے اور ہمارے نوجوان اگر ناکارہ ہو گئے تو آنے والا وقت ہمارا انتہائی کمزور ہے۔ اس لیے ہمیں اس وقت میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ہمارا پروگرام ہو رہا ہے، اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے، یہ بنیادی مقصد ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہونا چاہیے۔ معاشرہ جس کو کہتے ہیں، معاشرے کے معنی آتے ہیں آپس میں رہن سہن، سماج، اسی کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے سماج کا سدھار۔ تو سماج کا سدھار ہوگا کیسے؟ اس کی جو پہلی نیڈ ہے وہ تو ہے تعلیم۔ وہ بات آپ کے سامنے آتی ہے کہ تعلیم کی طرف پوری توجہ دینی ہے اور دونوں تعلیم ہماری قوم کے اندر، اور اس کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ اپنے پروگرام جو گھر کے ہیں وہ
سادے سے سادے اور چھوٹے سے چھوٹے کرنے پڑے وہ ہم کریں گے. شادی بیاہ میں زیادہ پیسہ اٹھانا اور لمبی چوڑی دعوتیں کرنا، خرچہ کرنا، نمائش کرنا، دکھاوا کرنا، لوگ آتے ہیں اور آ کر کے چلے جاتے ہیں، کسی کو کسی کا پروگرام یاد نہیں رہتا. لیکن اگر وہی پیسہ بچے پر خرچ کر دیا اور بچہ آگے بڑھ گیا تو وہ سب کے لیے بچہ یادگار ہے. اس لیے اپنے بچوں کو آگے بڑھانے پر زیادہ توجہ. اور جو اس میں دوسری چیز ہوتی ہے وہ کہ موجودہ نسلوں کی تربیت ہونی چاہیے، موجودہ نسلوں کی دیکھ ریکھ ہونی چاہیے. جو موجودہ پیڑھی ہے ہماری جوان پیڑھی، اس جوان پیڑھی اور جوان نسل اور چھوٹے بچوں کی پوری دیکھ ریکھ، پوری توجہ، یہ معاشرے کی سدھار کے لیے اور سماج کی اصلاح کے لیے بنیادی چیز ہے. تیسری چیز جس کا ہمیں اس وقت میں خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ خود ہم سے بھی اور ہمارے گھر کے کسی فرد سے بھی اللہ کا حق ضائع نہ ہونے پائے. اللہ کا حق ضائع نہ ہونے پائے. اللہ کا حق کس کو کہتے ہیں؟ جو فرائض ہمارے ذمہ ہیں ان فرائض کو ادا کرنا. فرض ایک قرض ہوتا ہے، فرض تو ایک قرض ہوتا ہے. جس طریقے سے قرض کو ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح فرض کو بھی ادا کرنا ضروری ہے. 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ میں پڑھی جائیں، فرض ہے. ماں باپ کی خدمت کی جائے، یہ فرض ہے. غریبوں کا خیال رکھا جائے، یہ فرض ہے. اور ہمارے معاشرے کے اور سماج کے جو دبے کچلے لوگ ہیں ان دبے کچلے لوگوں کو اوپر اٹھانا یہ فرض ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ سمجھنا اور ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اور انہیں کو ہم اپنا رابطہ نہ سمجھیں. فرض فرض ہوتا ہے. جس طریقے سے فرض ادا کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے فرض ادا کرنا بھی ضروری ہے. اور سنتوں کی کتنی اہمیت نبی پاک علیہ السلام نے موقع پر فرمایا کہ جو شخص سنتوں کی پابندیاں کرتا ہے، سنت کہا جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے طریقے. آپ علیہ السلام کا، ہمارے پیارے نبی کا، پیغمبر کا جو طریقہ ہے اسی کو سنت کہتے ہیں. سنت کی جو شخص پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام یہ عطا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب سارے لوگ اپنی مغفرت کے لیے پریشان ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائیں گے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کر کے وہ اپنی بخشش کروائیں گے. شفاعت کے موقع اس کو حاصل ہو جائے. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ اس میں ہمیں سر سے لے کر کے پیر تک پورا نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں میں ڈلنا. وہ ہمارے بزرگوں میں ایک نام آتا ہے علامہ رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے ان سے علم کے میدان میں بھی بہت کام کیا. لوگوں کی اسلام و تربیت لوگوں نے خوب کی ہے. جنگ آزادی کے مجاہدین میں بھی رہے. لوگ ان کے پاس پر اسلام کروانے جایا کرتے تھے اور ان سے مرید ہو جاتے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک چودھری صاحب بھی آئے اور آ کر کے انہوں نے حضرت سے یہ درخواست کی کہ حضرت میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. حضرت ان کو اپنے حلقے میں شامل فرما دیا اور ان سے بیعت کر دی. اب ان چودھری صاحب کے جو رہن سہن کا انداز تھا وہ ایسا انداز تھا کہ جس پر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، ان کی نسبتیں حاصل کر رہے ہیں اور رہن سہن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ان کا رہن سہن کیا ہوتا تھا؟ پہلے زمانے میں لوگ دھوتی پہنتے تھے اور کرتا پہنتے تھے. کرتا میں وہ قمیص گول دامن باندھا، ہاتھوں میں بھی بٹن اور پالر میں ڈبل والی. وہ دھوتی اور اس کا کرتا پہنتے تھے چودھری صاحب، اور پوچھیں وہ ان کی بڑی بڑی پوچھیں تھیں اور داڑھی کو ٹھاکروں کی طرح داڑھی کو 2 حصوں میں کر کے اور کان پر چڑھا دیا کرتے. یہ چودھریوں کا اور ٹھاکروں کا پہلے زمانے کا رہن سہن کا انداز ہوتا تھا. تو اب حضرت سے منسلک ہونے کے بعد، ان سے تعلق ہونے کے بعد 6 مہینے گزر گئے.
سال بھر کا زمانہ گزر گیا، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی فرق نہیں آ رہا، ویسے کے ویسے ان کا رہن سہن۔ لوگ آتے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور ان سے کہتے کہ حضرت وہ فلاں صاحب کو آپ نے اپنے ساتھ میں شامل کر لیا ہے اور اب ان کا حال تو یہ ہے کہ جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی، انہیں آپ کچھ تربیت کیجیے کہ وہ سدھار لے کر کیا ہے۔ حضرت آنے والوں کی بات سنتے ادھر سے سنتے ادھر سے، کوئی توجہ کسی پر نہیں۔ سال بھر کا زمانہ گزرا، 2 سال کا زمانہ گزر گیا، وہ چودھری صاحب بھی آتے جاتے رہے لیکن ان میں بھی کوئی فرق نہیں آیا، اور حضرت کو بھی لوگ کہتے تھے کہ حضرت یہ کیسے آپ کے مرید ہیں، ان میں تو کوئی تبدیلی آئی ہی نہیں، آپ توجہ نہیں فرماتے۔ حضرت بھی کہنے والوں کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیتے اور سن کر کے درگزر فرماتے۔ 2 سال کا جب زمانہ گزر گیا، جمعے کا دن تھا، حضرت اپنے مقام پر تشریف فرما تھے، وہ چودھری صاحب آئے اور اسی انداز سے وہ آئے کہ ان کی مونچھیں گھومی ہوئی اور داڑھی ان کی کان پر چڑھی ہوئی، اسی دھوتی اور اسی کرتے میں آئے تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ بھئی چودھری صاحب ایک بات بتاؤ، یہ جوڑا تمہارے پاس جو تم پہنے ہوئے ہو اس طرح کا جوڑا اور ہے تمہارے پاس؟ حاجی حضرت ہے، لے کر کے آؤ، اور میں دیکھو جلدی آنا، ہم غسل کریں گے اور غسل کے بعد میں تم سے کچھ کام ہے۔ تو انہوں نے کہا چودھری صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیا کریں؟ میں سمجھ نہیں پایا آپ اس جوڑے کا کیا کریں؟ بھائی یہ سب مت پوچھو، کیا کریں گے؟ تمہارا کام ہے ماننا، تم بات مانو، جوڑا لے کر کے آؤ۔ کہ نہیں حضرت بالکل میرا کام تو یہی ہے کہ میں آپ کی بات مانوں، آپ کے قدموں میں پڑا رہوں، لیکن آپ کریں گے کیا اگر بتا دیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی دیکھو جیسا جوڑا تمہارے پاس ہے ویسا جوڑا ہمارے پاس میں نہیں ہے، اور ابھی ہم غسل کریں گے تو جیسی داڑھی تمہیں چڑھانی آتی ہے ایسی داڑھی ہمیں چڑھانی نہیں آتی، تو تم جلدی جوڑا لے کر کے آؤ، ہم تمہارا جوڑا بھی پہنیں گے اور جو داڑھی تمہاری ہے اسی طریقے سے ہم اپنی داڑھی بھی تمہیں سے چڑھوائیں گے، اس لیے کہ ہمیں تم سے محبت ہو گئی، اور جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی ایک ایک ادا پر قربان ہو جاتے ہیں اور اس کے جیسا بننے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، چودھری صاحب کہنے لگے کہ حضرت یہ تو اوباشوں کا لباس ہے، یہ تو غلط لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ 2 سال تک ہم انتظار کرتے رہے کہ تم ہمارے جیسے بن جاؤ، اور 2 سال کا زمانہ گزر گیا، جب تم ہمارے جیسے نہیں بن رہے ہو تو ہمیں تو تم سے محبت ہے، ہم ہی تمہارے جیسے بن جاتے ہیں۔ وہ شاید کوئی خاص موقع ہوگا اور دل سے نکلے ہوئے یہ سارے جملے تھے جو چودھری صاحب کے دل کی گہرائی میں اپنی جگہ بنا رہے تھے، اور دل اندر سے پسیج رہا تھا اور آنکھیں برس رہی تھی۔ انہوں نے حضرت والا کے سامنے اپنا سر جھکایا اور کہا کہ حضرت میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کیجیے، میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں اس لباس کو چھوڑوں گا، میں اپنے اس طرز زندگی کو بدلوں گا، میں ویسا بنوں گا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کو اپنا نبی اپنا پیشوا مانتے ہیں، تو ہمیں اپنا رہن سہن، اپنی عبادتیں، اپنے معاملات، اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت، اپنے گھروں میں والدین کے ساتھ میں رہنا سہنا، اور اپنے گھر میں جو دوسری مسئولات ہیں، چاہے وہ بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، ان کے ساتھ میں وہی سلوک، یا ہمارے بھائی ہو جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا، وہ سلوک ہمیں کرنا پورا دیکھ کر کے ہمیں لگنا چاہیے کہ یہ محمدی آج چند ٹکوں کی خاطر، دیکھنے والے چند ٹکوں کی خاطر انسان سودا کرتا ہے، اور دیکھنے والا اس کو سمجھ لیتا ہے کہ اس پارٹی کا اس کو 200 روپے ملتے دن بھر کے، اور وہ ایک جھنڈا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے اور اس کی پہچان بن جاتی ہے کہ یہ فلاں پارٹی کا ہے۔ ہم اور آپ کو جنت کی قیمت بتانی ہے، ہمیں اور آپ کو جناب رسول اللہ کی محبت لوٹنی ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ کا پیار لوٹنا ہے، تو ہمارے بھی رہن سہن سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کس پارٹی کا ہیں، ہم محمدی ہیں کہ نہیں، ہم صاحب اسلام ہیں یا نہیں، اسلام کی محبت ہمارے دل کے اندر آئی یا نہیں آئی، اللہ کے رحم و کرم سے مستفید ہو رہے کہ نہیں ہو رہے، اس کا پتہ ہمارے ذاتی سے بھی لگنا چاہیے۔ جیسے 200 روپے والا دیتا تھا، 200 روپے وہ اپنا تعارف کروا دیتا ہے کہ میں
کاروبار کرنا ہے تو وہ بولا صاحب کی طرح، وہ خان صاحب جس طریقے سے تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کی طرح ہمیں کاروبار کرنا ہے۔ ان کے یہاں جو بھی گراہک آیا آج تک کسی گراہک کا دل نہیں ٹوٹا اور آنے کے بعد اس گراہک کا دوبارہ آنے کو جی چاہا۔ اگر ہم کالج میں ہیں، اسکول میں ہیں، ٹیچر کی حیثیت سے پڑھا رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ وہاں کرتے رہے اور ان کا دل خوش ہو جائے کہ جو ہمارے ٹیچر ہیں ان کا رہن سہن کا انداز، ان کی بات چیت کا انداز اور ان کو ایک ایک بچے کا جو کور کرنے کا انداز ہے، لوگ دیوانے بن جائیں۔ ایسے اخلاق ہونے چاہیے، ایسی محبتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے اگر ہم اسلام کے نام لے رہے ہیں۔ اسلام کا جو تعارف کروایا جاتا ہے وہ زبان سے کہتے ہیں کہ اسلام کتنا اچھا پسند ہے، وہ تو اپنے کیریکٹر سے اسلام کا تعارف کروایا ہے، اپنے رہن سہن سے اسلام کا تعارف کروایا ہے۔ بس اللہ ہم اور آپ کو صحیح سوجھ بوجھ نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ان پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، قرآن پاک نازل ہوا تو اللہ خود فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو آسمان پر، زمین پر اور پہاڑوں پر اتارنے کا ارادہ کیا تو سب نے انکار کر دیا کہ قرآن پاک کی ذمہ داریوں کا جو بوجھ ہے وہ بوجھ ہم نہیں اٹھا پائیں گے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو جو سب سے پہلی وحی آئی اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، تو قرآن کا جو بوجھ تھا طبیعت پر، جو ذمہ داریوں کا بوجھ تھا کہ اللہ نے یہ 5 آیتیں مجھے دی ہیں اور پوری انسانیت کو یہ 5 آیتیں پہنچانی ہے اور پوری ان تمام آیتوں پر مجھے پوری زندگی عمل کرنا ہے، پتہ نہیں یہ عمل ہو پائے گا یا نہیں، تمام انسانوں کو میں یہ پیغام پہنچا سکوں گا یا نہیں، یہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ نبی علیہ السلام کام پہ کبھی تاریخ ہو گئی، بخار آ گیا، نبی پاک علیہ السلام طبیعت خراب ہو گئی۔ اب جب نبی علیہ السلام اپنے اسی بیمار بدن کے ساتھ، بخار والے بدن کے ساتھ اور جسم پر کبھی چھائی ہوئی ہے اس کیفیت کے ساتھ اپنے گھر آ رہے ہیں تو ان کی وفادار بیٹی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو اگر سب سے زیادہ رنج ہوا ہے کبھی کسی موقع پر تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت میں رنج ہوا۔ نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھی، مکہ المکرمہ کی شریف خاتون تھی، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے نکاح اور وہ کیسی عجیب و غریب خاتون تھی، وہ کیسی اللہ کی بندی تھی کہ اس نے قدم قدم پر اپنے شوہر کے پیر دبانے کی کوشش کی۔ وہ ہر موقع پر اپنے شوہر کو تسلی دیتی تھی اور ان کے کام کی تعریف کیا کرتی تھی۔ جس زمانے میں سارے کے سارے لوگ مخالف تھے، سب گالیاں دیتے تھے، نبی علیہ السلام پر کیچڑ اچھالتے تھے، پتھر مارتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ یہ تو جادوگر ہے، کوئی کچھ کہتا، لیکن وہ بیوی ان مخالف ماحول میں اپنے شوہر کی وفادار بنی رہی۔ تو بیویوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ میں اسی طرح کا معاملہ کرنا چاہیے کہ نازک سے نازک موقع پر بھی اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کریں۔ جب نبی علیہ السلام اس کیفیت کے ساتھ میں گھر پر آئے، بخار بھی ہے، جسم پر کبھی بھی تاری ہو رہی ہے، کچھ بیمار بھی ہیں، تو آ کر کے یہ کہتے ہیں اپنی بیوی سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں جلد ہی فوت ہو جاؤں گا اور میری روح نکل جائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا اس کو اور سے سننے کی ضرورت ہے۔ خدیجہ کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ میرے پیارے شوہر، وقت کے پیغمبر، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کلا ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کریں گے، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ انک لتصل الرحم،
رشتے ناتوں کو جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں، جو روٹے ہوئے ہیں ان کو آپ بناتے ہیں، جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو آپ جوڑتے ہیں، جو آپ سے پیٹ پھیر کر کے چلے جاتے ہیں آپ آگے بڑھ کر کے ان کو سلام کرتے ہیں، جو آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں آپ ان کو منا دیتے ہیں۔ جب آپ کا یہ کام ہے وَذَكِّرُ الْكَلْبَ، اور کسی شخص پر بوجھ ہو تو آپ اس بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا تذکرہ نہیں کر رہی خطیب، اس کا تذکرہ کر رہی ہے جو سماج میں کام کیا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ حضور آپ بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ہلاک نہیں کریں گے۔ دوسری بات ہے بیان اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمَ، کہ آپ تو جوڑ والے آدمی ہیں، آپ جوڑ کر کے رکھتے ہیں سماج کو، معاشرے کو، رشتے ناتوں کو، آپ کبھی ہلاک نہیں ہیں۔ وَتَكْفِرُ الْقَلْبَ، اور آپ بوجھ اٹھانے والے انسان، کوئی شخص جا رہا ہو جس کے پاس میں بوجھ زیادہ ہو وہ اٹھا نہ سکتا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بوجھ کو اٹھا دیا کرتے ہیں۔ اور بوجھ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے یہاں بچے زیادہ ہو اور وہ ان کی پرورش نہ کر پاتا ہو، نبی علیہ السلام بوجھ اٹھا لیتے تھے، بچوں کی تربیت کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیا، بوجھ اٹھاتے۔ بوجھ اٹھانے کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر قرض میں دبا ہوا ہوتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مدد کرتے تھے، اس کا بوجھ اپنے سر لیتے تھے کہ وہ اپنا قرض ادا کرے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تھا سماج میں۔ وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ، جس کے کام دھندے نہ چل رہے ہوں، جس کا بیوپار نہ چل رہا ہو، جس کے پاس آمدنی نہ ہوتی ہو، جیسے آج کے دور میں جب سے یہ کورونا کی وبا آئی ہے اس کے بعد سے بہت سے لوگوں کے کام دھندے بند ہیں، اب چل رہے ہیں، مزدور طبقہ خاص طور سے پریشان ہے۔ تو خدیجہ تعریف کر رہی نبی علیہ السلام کی تقسیم المعدوم، کہ جن کے پاس کام دھندے نہیں ہوتے، جن کے پاس بیوپار نہیں ہوتا اور جن کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، آپ ان کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ ورنہ اپنی ضعیف آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مسلم مہمان ہو تو اس کی بھی مہمان نوازی کرتے ہیں، غیر مسلم کوئی یہودی اور نصارہ مہمان بن جائے آپ اس کی بھی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق ہر حق والے کا ساتھ دے کر اس کے ہاتھ کو آپ مضبوط کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ جب سماج میں آپ کا یہ کام ہے اور سماج میں آپ کا اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے کہ آپ باقی رہیں گے اور آپ کے ذریعے سے سماج کو، معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے ذریعے سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اگر ہم اپنے سماج کو باقی رکھنا چاہتے ہو، اپنے معاشرے کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ہمیں سوشل ورک کرنا پڑے گا، سوشل ورک کرنا پڑے گا، سماجی سیوائیں ہمیں کرنی پڑیں گی، معاشرتی خدمتیں ہمیں کرنی پڑیں گی، جیسے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سماجی خدمتیں اور ان کا یہ سوشل ورک حدیث پاک میں بخاری شریف میں بیان کیے گئے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ کلمات نکلے، اللہ پاک اس کو ایک عالمی قانون بنا دیا کہ جو شخص بھی یہ کام کرے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا، جو معاشرہ بھی یہ کام کرے گا وہ معاشرہ آباد رہے گا، باعزت رہے گا، نیک نام رہے گا۔ دنیا کے تمام سماجوں میں ایسے سماج ہو کہ جس سماج میں سوشل ورک ہو، سماجی سیوائیں ہوں، ایسے سماج کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند دے گی۔ اب میں کچھ باتیں 2-3 منٹ کی بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ جو بینر لگا ہوا ہے اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جلسہ کون سا ہے، یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے۔ یہ ساری باتیں اسی سے لگی ہوئی، لیکن اب کچھ باتیں جو میں شمار کرواتا ہوں، ان باتوں کو آپ دیکھیں کہ ہمیں سماج کو سدھارنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حقوق ہیں ہم پر وہ حقوق ادا ہوتے ہیں۔ نماز کی پابندی کے ساتھ میں پڑھیں گے، روزے بوقت آئے گا تو روزے رکھیں گے، زکوٰۃ جن پر فرض ہے وہ زکوٰۃ دیں گے، اور جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں وہ حج کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اتنی خدمت کرنی ہے کہ ان کے دل سے دعائیں نکل جائیں، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو پھر ان کی قبروں پر جا کر کے ایصال ثواب کرنا ہے۔ تیسرا کام
بچوں کی اچھی تعلیم کی اور پھر اچھی تربیت کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے ہمیں اپنے عام معاشرے کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے نوجوان کس غربت جا رہے ہیں، اس کا خیال رکھا جائے۔ پھر اور آگے چل کر کے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو رہا ہے تو باپ کے انتقال کے بعد جو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اس وراثت میں حصہ کس کس کو مل رہا ہے؟ بہنوں کو حصہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، اور بیٹیوں کو حصہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا وراثت کے اندر، اس کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کے 4 بیٹے ہیں، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، اس شخص کا سارا مال اس کے 4 بیٹوں نے آپس میں بانٹ لیا اور بیٹیوں کو حصہ نہیں مل پایا، بیٹیوں کا بھی حصہ تھا اس کے اندر، ان کو حصہ نہیں ملا، تو ان کا حق بتا کر کے یہ 4 بھائی جب تک بھی کھائیں گے کہ حرام کھائیں، اس لیے کہ دوسرے کا حق اس کے اندر ملا۔ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد اس کے بچے ہیں وہ وراثت کو برابر ساتھ تقسیم کریں کہ مرنے والے کی بیوی کو بھی حصہ ملے، اس کی بیٹیوں کو بھی حصہ ملے اور اس کے بیٹوں کو بھی حصہ ملے وغیرہ۔ اور آگے چل کر کس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ شادی بیاہ ہماری شادی ہونی چاہیے، کم سے کم خرچ ہو اس پر، اور ان سب میں جو اس وقت کی بنیادی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہمارا جو پیسہ ہے سب لوگ اس پر دھیان دیں، توجہ دیں کہ ہمارا جو پیسہ ادھر ادھر ضائع ہو رہا ہے وہ ہمارا پیسہ اسٹور ہونا چاہیے۔ ہماری قانون میں ایک ہمارا مضبوط اسکول ہو، ایک مضبوط ہمارا ہاسپٹل ہونا چاہیے۔ یہ کورونا کال میں بھی آپ نے دیکھ لیا، ابھی سب نے دیکھا ہے بہت سے ہاسپٹلوں کی رپورٹ اس طریقے کی آئی ہے کہ اگر وہاں کوئی مسلم پیشنٹ جاتا تو باہر سے منع کرتے تھے بیڈ خالی نہیں، بیڈ خالی نہیں ہے، مسلم نام دیکھ کر اور مسلم فائل دے کر آئی ڈی دے کر وہیں سے باہر کر سے واپس کر دیا کہ بیڈ خالی نہیں۔ تو یہ بھید بھاؤ کو ہم نے دیکھ لیا، جب یہ دیکھ لیا تو اب اور کس موقع کے انتظار میں ہم ہیں؟ تو ہمارا جو پیسہ ادھر ادھر ضائع ہو رہا ہے، شادی 10 لوگ بیٹھ کر کے بھی کر سکتے ہیں، اس پیسے کو بچائیے۔ برتھ ڈے پارٹی نہ ہو، اس پیسے کو بچائیے۔ موت میت کے موقع پر جو چیزیں ہوتی ہیں تو پہلے تو ہم نہیں مانتے تھے، جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو منع کیا ہے کہ موت میت کے موقع پر کوئی خرچہ نہ ہو۔ اگر کرنا ہی ہے تو وہ لوگ جن کے کھانے کے بعد جن کے لیے کھانے پینے کے انتظامات نہیں، ان غریبوں کو کچھ کھلا دو، ان کی آتما کو ان کے روح کو سکون ملے گا، تو جو ہمارا عزیز قبر میں بیٹھا ہوا اس کو سکون مل جائے گا۔ اگر کرنا ہی ہے تو ایسا کر دو۔ تو جب ہم ابھی تک نہیں مانتے تو گہلوت سرکار اس کو باقاعدہ قانون بنا کے لے کر گیا، ملک کی بھوجن بند، اخبار میں آتے ہیں راجستھان کا یہ سرکاری قانون بن گیا۔ تو اس موقع پر خرچہ کرنا، اس خرچے کو بچائیں، شادی بیاہ کے خرچے کو بچائیں، برتھ ڈے پارٹی کے خرچے کو بچائیں، اور اپنا ایک اچھا اسکول جس میں ہم اپنی بچیوں کو دیکھو ماحول اور حالات اس طریقے کے، ہماری بچیاں ہمارے گھر سے نکلتی ہیں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں اور یہ سب سننے میں آ رہا ہے کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وہ چلی جاتی ہے، گھر کے گھر اور خاندان کے خاندان اور برادری کی عزت ہو جاتی ہے، بدنام ہو جاتی ہے۔ تو کچھ تو سوچنا پڑے گا، کب تک ہم غفلت میں رہیں گے، اس کے لیے کچھ لوگوں کو آگے آنا پڑے گا، اور جو آگے آئیں گے وہ پہلے ہی سن لیں، جو آگے آئے گا کام کرنے کے لیے گالیاں اس کو سننی پڑیں گی، تہمتیں بھی اس پر آئیں گی، الزام بھی اس پر لگیں گے، لیکن اگر اس خطرے سے ہم رک جائیں تو کام کبھی نہیں ہو پائے گا۔ کچھ لوگوں کو آگے آنا پڑے گا، لوگوں سے تہمتیں بول لو، الزام بول لو، بدنامیاں بول لو، لیکن کام کر جاؤ، مر جائیں گے، آنکھ بند ہو جائے گی، ساری دنیا تعریف کرے گی، سامنے کوئی کسی کی تعریف نہیں کرے۔ تو کچھ لوگ آگے آ کر کے ہمارے حضرت والا یہ تشریف فرما ہے تو اسلامی معاشرہ کے جہاں ایک پروگرام میں جاتے ہیں تو اکثر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو ذمہ دار بنائیں۔ ویسے کچھ سن کر کے بعد میں ہم چلے جائیں گے تو سماج کا سدھار ہوگا کیسے؟ کچھ لوگوں کو آگے آنا پڑے گا، کچھ لوگ اپنے نام پیش کریں کہ ہم 10 12 15 لوگ پوری کالونی کا پوری بستی کا خیال رکھیں۔ عام طور پر یہ طریقہ ہوتا ہے، حضرت والا جہاں جاتے ہیں تو عام طور پر اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن آپ کا جیسا مشورہ ہو جیسے کہ کچھ لوگوں کو تو آگے آنا اور اپنا اسکول بن جائے،
اپنا ہاسپٹل بن جائے اور اپنی ایمبولینس ہونا چاہیے, جنازہ وین اپنی ہونی چاہیے, جو ضرورت کی چیزیں اپنی سوسائٹی کی, تو اپنا پیسہ ادھر ادھر نہ لگا کر کے اپنی سوسائٹی کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ضرورت کی چیزیں ہمارے پاس ہیں. اور آخری بات یہ کر کے بات ختم کرتا ہوں, دیکھو ہم سب مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں. ایک اصول ہے اور ایک ضابطہ ہے کہ جب حملہ کسی ایک کی طرف سے ہوتا ہے, حملہ ایک کی طرف سے ہو رہا ہو, تو مقابلہ ایک کو ہی کرنا پڑتا ہے. ایک شخص حملہ کر رہا ہے تو مقابلہ ایک ہی کرے گا, 1 by 1 مقابلہ چلتا ہے. اور اگر کسی شخص پر کسی خاندان نے حملہ کر دیا ہے تو پھر وہ تنہا مقابلہ نہیں کرتا, اس کا خاندان بھی سامنے آ کر کے کھڑا ہوتا ہے. اگر کسی پر ایک برادری نے حملہ کر دیا, پوری برادری اس پر ٹوٹ پڑی ہے, تو پھر وہ تنہا مقابلہ نہیں کرتا, اس کا خاندان مقابلہ نہیں کرتا, پوری برادری آپ کے سامنے ہو جاتی ہے. بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا کا اصول ہے. تو اس طرح اب ایک کمیونٹی کھل کر کے سامنے آ چکی ہے. ایک کمیونٹی جو خاص ان کا نظریہ ہے, خاص ان کا مشن ہے, وہ اپنے نوجوانوں کو اس وقت اکسا رہے ہیں کہ مسلم گھرانوں کو توڑنے کی کوشش کریں, ان کی بچیوں کو اغوا کرو اور لے کر کے ان کے گھروں سے فرار ہو جاؤ. پوری کمیونٹی نے طے کر لیا ہے اور اس پر وہ اپنے جوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, قانونی مدد کرتے ہیں, ان کو رہنے کے لیے بھی کر دیتے ہیں, کام دھندے نہیں ہوتے تو ان کو بزنس کرنے کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں اپنے ان نوجوانوں کو. تو وہ اپنی کمیونٹی کی سپورٹ سے وہ ہماری بچیوں سے, ہماری بیٹیوں سے, ہماری بہنوں سے وہ فیس بک پر, انسٹاگرام پر, واٹس ایپ پر دھیرے دھیرے تعلقات بڑھاتے ہیں اور وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہماری گھر سے ہماری بچی کو, ہماری بیٹی کو, ہماری بہن کو لے کر کے فرار ہو جاتے ہیں اور ہم ہاتھ مسلتے رہ جاتے ہیں. اس کے بعد ہم تھانے جائیں اور اس کے بعد ہم کورٹ کچہری میں جائیں, ہماری کوئی سنوائی نہیں. تو یہ جیسے پوری کمیونٹی منصوبہ بند طریقے سے اور ایک پلاننگ کے ساتھ ہم پر حملہ کر رہی ہے, تو اس مقابلے میں ہماری پوری کمیونٹی کو آنا پڑے. یہ سوچ کر کے کہ جس گھر کا معاملہ ہے وہی گھر والا مقابلہ کرنے تو نہیں ہوتا, ہماری پوری کمیونٹی کو اس پر سامنے آنا پڑے گا. اس کے بعد بات بنے. کمیونٹی سامنے کیسے آئے؟ تو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت عالم ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر سے بھی کوئی اٹھا لو, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے. لیکن اتنا ضرور کہیں گے جو بات ابھی عرض کی گئی کہ 10, 15, 20, 25 لوگ وہ قوم کے لیے جاگرک ہو جائے, بیدار ہو جائے اور کوشش کرتے کہ دیکھیں, نظر رکھیں پورے اپنی کالونی پر, پورے علاقے پر کہ کون سا گھرانہ ایسا ہے کہ جس گھرانے کے بچے آزاد ہو رہے ہیں, کس گھرانے میں بچیاں آزاد ہو رہی ہیں. جو گھرانہ ایسا ہو اس گھرانے کے جو ذمہ دار ہو, اس کا باپ ہو, اس کی ماں ہو, توجہ دیں, پر پریشر ڈالیں کہ اپنے بچے کو, اپنی بچی کو ذرا سنبھال کر کے رکھو. اس طرح کی رپورٹ آ رہی ہے, اس طرح کی خبریں مل رہی ہیں, اس کا پوری کمیونٹی کو سامنے آنا. اور خدا نہ خواستہ اگر کبھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے ان کی طرف سے, تو پھر اس کو کسی ایک گھر کا معاملہ نہ بنایا جائے. سب لوگ باہر آئیں, ایک طاقت بنے. آواز سے آواز اٹھتی ہے تو ایک طاقت بنتی ہے. جب ایک مضبوط طاقت اٹھتی ہے, دمدار آواز اٹھتی ہے, تو پھر اس طاقت کا کوئی نہ کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہے. پوری کمیونٹی کا حملہ ہے تو مقابلہ پوری کمیونٹی کی طرف سے ہوگا. یہ ہمیں سوچنے کی, سمجھنے کی, قدم کے رخ کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ کچھ منتشر باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت و شریعت کا بھی پابند بنائے. اللہ ہماری اور ہمارے گھر والوں کی دینی تربیت فرمائے اور معاشرے کو وہ روح نصیب فرمائے جس پر اللہ کو پیار آتا ہے, نبی علیہ السلام کو محبت برستا ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.